بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمارا جو روٹین ہے مختصر بات کا انشاءاللہ وہ ہوگا، اس کے بعد پھر بابو صاحب کو مبارکباد دینی ہے، پھر ایک دو نعت شریف ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مٹھائی ہے اور چائے ہے۔ چائے کے فوراً بعد ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم 12:30 بجے فارغ ہو جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں، تاکہ ہم جا کر سحری اپنے گھر میں کریں۔ تو مختصر بات میں اس دفعہ جو میں نے پورے رمضان میں انتخاب کیا ہے، میری سارے مختصر باتیں نکال کے دیکھ لیں، پورے مہینے کی ریکارڈڈ ہیں۔ دو باتیں میں نے کی ہیں، ایک ہے کردار، کریکٹر، اور ایک ہے اعمال۔ یہ چوڑی دامن کا ساتھ ہے، لازم ملزوم۔ اچھا، لازم ملزوم یہ عربی کا لفظ ہے، عام بندے پریشان ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں کہ لازم ملزوم کیا ہوتا ہے؟ میرا وجود ہے نا، ایک اس کے اوپر کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر خالی کپڑے ہوں تو بیکار ہے، وجود چاہیے، اور اگر خالی ننگا وجود ہے تو اسے کپڑے چاہیے، ننگا وجود بیکار ہے، تو اس کو کہتے ہیں لازم و ملزوم۔ تو کپڑے جب وجود میں آئیں گے تو ہم خوبصورت لگیں گے، مفتی صاحب بھی اچھے لگیں گے، آپ بھی اچھے لگے گو، کیوں کہ میرے وجود میں لباس ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ اگر بندے کا کریکٹر ہو، عمل نہ ہو، بیکار ہے، وہ تو خالی کپڑے ہیں۔ اور بندے کے پاس عمل ہو، کریکٹر نہ ہو، کریکٹر ہو، عمل نہ ہو، تو یہ بیکار ہے دونوں۔ جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ کا حق ہو اللہ کے جو مشیت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ آج کی سورت چھوٹی سی ترجمہ کرنا، میں نے تشریحات ہوتی نہیں، وقت نہیں ہوتا۔ سورۃ الماعون، اس کا نام ہے سورۃ الماعون، جو تیسرے بار میں افضل پڑھی۔ معاون عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے فوری طور پر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر بھوک ہے تو برگر مل جائے، اگر گھر میں آگ نہیں ہے تو پڑوسوں سے آگ مل جائے، سوئی مل جائے، معمولی چیز، معمولی، اس کو کہتے ہیں معاون۔ عام طور پر عرب جو ہیں وہ جو برگر کے اندر جو قیمہ، مٹر اور آلو وغیرہ ہوتے ہیں، جو لوگ عربوں میں گئے تو سمولی لیتے ہیں، وہ کاٹ کے اس کے اندر بھر دیتے ہیں، وہ جو اس کے اندر بھرتے ہیں نا، اس کو عربی میں معاون کہتے ہیں۔ یعنی آپ بھی سمولی لیں ان سے تو کسی عرب سے کہیں کہ یار ہو تو معاون یا اخی، اور ڈالو یار اس کے اندر کچھ، تو آپ کو اور ڈال کے دے دے گا۔ تو معاون کس کو کہتے ہیں کہ وہ معمولی قیمہ، مٹر اور آلو جو برگر کے اندر ڈالتے ہیں اس کو معاون کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا نہیں دیکھا تم اس بندے کو اتنا شعر ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ میں نہیں مانتا قیامت کو، کیسے دیکھی قیامت، یہ اہم موضوع کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے بابر نے کہا کہ پیغمبر عیش کوش کے جہاں دوبارہ لے، بابر موجن مان لے، یہ جہاں دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس دن ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرنا اپنی زور آوری میں شیر ہونے کی وجہ سے، اللہ ہمارا تو دیکھا تم نے اس بندے کو کہ جو قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کی بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ یتیم کو دھکیلے گا، یتیم کو دھکے۔ لیکن کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے باتیں جوڑی ہے ساری۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی غریب کو کھانا نہیں کھلائے گا، شو مارے گا وہ، بڑی شو مارے گا وہ، نہ وہ کھانا کھلائے گا اور نہ کسی کو کھلانے دے گا۔ یہ بھی وصف اس کے اندر ہوگا، کس کے جو منکر ہے قیامت کا، جس نے کہا کہ عمل کا کس نے حساب لینا ہے، یہ اہم باتیں ہیں۔ تو
تو وہ نہ صرف خود کسی غریب کو کھانا کھلائے گا. سرکار سے پوچھا تھا کسی نے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ شارٹ کٹ کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کا, قربت کا. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. الخلق و عیال اللہ, کیا کہا سرکار نے؟ الخلق و عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کی فیملی ہے. سبحان اللہ. اگر میرے بچوں سے کوئی پیار کرے گا مجھے تو پیارا لگے گا. تو فرمایا کہ نہ خود کھانا کھلائے گا اور نہ کسی کو کھلانے دے گا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اول تو بے نماز ہوگا اور کبھی اگر کو پکڑ کے لے جائے چاہیے مسجد چل تو پھر کیا کرے گا؟ وہ نماز ایسی پڑھے گا بہت کسالہ یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے نماز پڑھے گا لیکن ایسا سستی کا مارا ہوا جیسے کوئی مصیبت میں پکڑا ہوا انسان جان چھڑانے کے لیے ایسی نماز پڑھے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جان چھڑانے کے لیے ریاکاری کے لیے نماز پڑھے گا. اور میں جس زمانے میں نوکری کرتا تھا, میرا بھائی تو بیٹھا ہوا ہے ادریس خان, تو ہم نوکری کرتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نوکری کی ہے. ہم نے دیکھا یہ تماشا بے وضو نمازیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو تاکہ یہ بڑے بندے کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں بے وضو. یہ میں نے گناہگار میں سے بھی کھڑا کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں سے بے خبر ہیں. اور نماز تو بھئی اللہ کی عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تو ایسی پڑھ کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار سے پوچھے گا یا رسول اللہ اگر ہم اس قابل نہ ہوں تو فرمایا یہ تو کم تم سوچا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان. ایک بات تو کہہ لینا, یا تو یہ سمجھ کہ میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ نہیں ہے تو یہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, اور آخری ان کی نشانی یہ ہے کہ مانگنے پر بھی کسی غریب کو کچھ نہیں دیتے. جیسا وقت علماء بھی سناتے ہیں, میں بھی سناتا ہوں قصہ. کوئی ذمہ دار مالدار بندہ مر رہا تھا, محلے کے لوگ کہہ کہ حضرت ہماری مسجد بننے والی ہے, کو اللہ واسطے شاہی دے دو, 4 اینٹیں دے دو, مسجد میں لگا رہے. تو اس نے کہا یار جان تو دے رہا, رب کو اور کیا دوں. یہ حالت ہے ان کی کہ جان دے رہا ہوں اور کیا دوں. میں نے یہاں ایک نوالی سے کہا تھا کہ یار تیرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ تو حج کر لے. وہ کہتا ہے میرے پاس مرنے کا ٹائم نہیں, تو حج کی بات کرتا ہے. یہ اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں آپ کو. او بھائی, اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ معمولی چیز بھی دینا گوارا نہیں ہے, جان دے دیں گے ہم لوگ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا کریکٹر بھی مضبوط کرے. آمین. چونکہ کریکٹر ہے تو عمل ہے, اس کی بنیاد ہے. اور اگر کریکٹر نہیں تو عمل نہیں. عمل ہے کریکٹر نہیں. نمازی تو بڑا ہے, بےمانی کرتا ہے. حاجی صاحب کے لانے کے لیے وہ جس طرح ایک کسی نبینہ مانگ رہا تھا تو کسی نے اس کے آگے سے پیسے اٹھا لیے. وہ جانے لگا تو اس کے حاجی صاحب پیسے دے جا سکتے. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا میں حجی کروں, یہ کام حجی کرتے ہی. کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک نماز ذات کی نماز ہے اور خرے میں کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے تو نیکی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ اپنا کریکٹر کردار بھی سیدھا کر اور پھر تو عمل بھی کر. اگر عمل کی بہار دیکھنی ہے تو وہ کردار کے اندر مضبوطی پیدا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سارا قرآن میں ہم نے بیان کیا ہے, اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح آج آپ نے قرآن سنا ہے, ہم نے سارا رمضان سے سنا ہے, یہی پڑھتے ہیں اس طرح. الحمدللہ ان کو بڑی مبارک ہو. پھر وہ نمازی خصوصی جو پورا رمضان ہمارے ساتھ تھے ان کو خصوصی مبارک ہو. اور آج جو نمازی آئے ختم شریف میں, یہ بھی بڑی بات ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے قرآن کریم کا ختم سنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کی کرم، نبی پاک کی رضا عنایت سے، اس بیماری میں میری حالت ٹھیک نہیں تھی، پورا رمضان میں نے ڈیوٹی دی الحمدللہ، تراویح پڑھی ہے، روزے میں رکھے سارے، اور آپ کو سبق بھی سناتا رہا ہوں، تو لیکن یہ سب آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے۔ اگر میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکتا، ابھی بھی تکلیف میں ہوں، لیکن ہمیں بھی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مہینے کے اور روزے کر دے تو انشاءاللہ میں وہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ، یہ نیت ہے میری۔ اور اگر سارا سال آپ قرآن سنائیں تو سارا سال سننے کے تیار ہیں، ایسا قرآن کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یہ ایک نعمت ہے اللہ پاک کی جو اس مسجد کو حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کی عمر دراز کرے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا نعت خوانی ہوئی چھوٹی سی 2-3 بچوں کی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ چائے آ جائے گی اور مٹھائی آ جائے گی، کھا کے فوراً جو جن کا وضو نہیں وضو کر لیں تاکہ ہم تصویر کھڑے ہو جائیں۔ چائے والے دوست نیچے چلے جائیں، چائے کو دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کا کام شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جن دوستوں نے مبارکباد دینی حافظ صاحب کو۔ بھائی امتیاز صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ چودھری امتیاز صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے عربیہ کے ممبر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھائی ان کی زندگی سے ڈال کرے سارے ساتھیوں کی۔ تو یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک میں تراویحیں پڑھنے کی، جمعے پڑھنے کی اور دوسری عبادات کرنے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس رمضان مبارک مہینے میں مفتی عبدالرحمن قمر صاحب اور ہمارے حافظ قرآن جناب حافظ عتیق الرحمن مفتی، انہوں نے بہت ہی دل کے ساتھ مخلصانہ طور پر شاندار طریقے سے خدمت کی ہے مسجد کی۔ تو نہ صرف یہاں کی ہے بلکہ دوسری مسجدیں جتنے بھی یہاں نیو یارک میں اسلامی مساجد ہیں، ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو یہ پیش ہوتے ہیں مفتی صاحب، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اب ان کو مفتی صاحب کو 1/4 سینچری ہو گئی ہے نیو یارک میں امامت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور دیکھ لیں جیسے میں نے ان کو پہلے دن دیکھا ہے، اسی طرح ہمت اور جذبے کے ساتھ یہ اپنی امامت فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں اور بڑے شارٹ پیریڈ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو نالج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بڑا کرم ہے، یہ بڑا شکر ہے کہ کوئنز میں مفتی صاحب کی موجودگی ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت حافظ عتیق الرحمن صاحب، جن کو 21 سال ہو گئے ہیں، لگاتار تراویحیں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی انہوں نے ماسٹر کیا، PhD بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ آفس میں بھی بڑے جو ہے اہم عہدے پر ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ چیزیں، یوں ہی لگتا ہے کہ سارا ٹائم یہ تراویحوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، مفتی صاحب کی صحت تندرستی دے، اسی طرح حافظ صاحب کو بھی صحت تندرستی دے۔ مجھے پتا تھا حافظ صاحب تراویحوں کے دوران کافی کان میں درد تھا، اس کے باوجود انہوں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ یہ بڑا، آپ کو پتہ ہے کان کا درد بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی ہمت سے کی ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے بیل روز اسلامک سینٹر، یہ انہوں نے آج کل آپ کو پتا حافظوں کی، قرآن حافظ جو ہیں اچھے، ہر مسجد کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بیل روز اسلامک سینٹر جو کہ مسجد سیدنا بلال کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو حافظ قرآن کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مفتی صاحب کو، مفتی صاحب آپ کے پوتے بیٹھے جی، ان کے پوتے، انہوں نے ان کو تیار کیا۔ دیکھ لیں مفتی صاحب کتنے بیزی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اور اتنے اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے تیار کیا۔ انہوں نے اتنی تعریف کی، انہوں نے خود ادھر آنا تھا مفتی صاحب کو اوارڈ دینے کے لیے، لیکن آج کیونکہ وہاں بھی 27 ہیں تو انہوں نے معذرت کی ہے۔
اور مجھے درخواست کی ہے کہ میں ان کے بھی ہاتھ پر کروں. یہ اس میں سے ہیں یہ ارشاد چودھری ہیں, یہ وائس پریزیڈنٹ ہے ادھر کے, اور محمد طاہر یہی مفتی صاحب کے یہاں نماز پڑھتے رہے ہیں, حافظ صاحب کے پیچھے تراویحیں پڑھتے رہے ہیں, یہ وہاں پریزیڈنٹ ہیں. اور اسی طرح طارق ملک وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, بڑے تعریف کرتے تھے, وہ وہاں کے چیئرمین ٹرسٹ کے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا اپنا یہ جو بیل روز اسلامک سینٹر پلیز ٹو پریزنٹ اوارڈ آف اپریسیشن on May 8, 2021 to Mufti Abdul Rahman Qamar for outstanding dedication in continuously providing dynamic knowledge of Islam for the last 25 years in New York through Friday sermons over the internet and on extraordinary special blessed events. Diligently prepared amazing Qurani Hafiz for Namaz Taraweeh at Masjid Sayyidina Bilal. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, یہ پوتے کی وجہ سے ملا. آپ کی اپنی بھی دوسری بھی خدمات ہیں, پوتے کی تو انہوں نے اکنالج کی ساتھ آپ کا 25 سالہ کوارٹر سینچری, بڑی بات ہے کوارٹر سینچری. اب میں حافظ عتیق الرحمان صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہیں. So Belrose Islamic Center pleased to present award of appreciation on May 8, 2021 for Hafiz Atikur Rahman Mufti. Marvelous, devoted Hafiz Quran in consistently leading Namaz Taraweeh enthusiastically for the last 21 years in New York, reciting Holy Quran elegantly during the month of Ramadan and on extraordinary special blessed events. بھائی آپ ملنا ملو پھر باقی پروگرام شروع کریے.